اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے پہلے تو دیکھا جائے گا کہ وہ واقعی ہی پریپیئر ہے ذہنی طور پر، اور کہیں کسی مقصد کے تحت یا جذباتی اس کا ایک فیصلہ نہیں ہے تھوڑا سا. یعنی ہم لوگ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور فوری طور پر ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فیملی کی طرف سے اس کو سپورٹ نہیں تھی اور وہ نہیں فائٹ کر پایا ان کے اگینسٹ، یا خدا نہ خواستہ اس کا کوئی اور پرپس تھا، مقصد تھا. بحیثیت مسلمان ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو ہم اس کی نیت کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے تو فلاں کام کے لیے اسلام قبول کیا ہے، جب تک کہ ہمیں ایک چیز بالکل کلیئر ہی نہیں ہے اور وہ اپنی زبان سے یہ کہہ بھی نہیں رہا کہ میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہو رہا ہوں. پھر بھی تحمل کے ساتھ اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم واقعی راضی ہو، کیا تم نے احکامات الہی کو، اسلامی تعلیمات کو کچھ جانا ہے، کچھ پڑھا ہے. اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بیسکس بتائی جائیں. اچھا اب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھے گا، کیونکہ میں خود اس چیز سے وابستہ رہی، دوسرے ممالک میں رہنے کے بعد مجھے بس یوں کہہ لیجیے کہ ایک سعادت حاصل ہوئی، خوش نصیبی تھی میری کہ میرا جب انٹریکشن ہوا بہت سے غیر مسلموں سے اور اسلام کے بارے میں انہوں نے مجھ سے سوالات کیے، اور وہ ایک وقت ایسا تھا کہ آج تک کے دن تک میں 2000 سے تبلیغ کر رہی ہوں، سن 2000 سے پراپر. اس سے اب تک تقریباً جب باہر کے ملکوں میں میرا جانا ہوا تو 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن جو میری ایک کوشش ہوا کرتی تھی وہ یہ کہ پہلے ان کو بیسکس بتائے جائیں، ان کو کمپلیکیشنز میں نہ ڈالا جائے، ان کو فرقہ واریت کا شکار نہ بنایا جائے. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے اور جب وہ بڑی خوشی خوشی سے اسلام قبول کرنے آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم نے بننا کیا، اب تم یہ ڈیسائیڈ کر لو، مسلمانوں میں یہ بھی ہے فلاں فلاں. تو میرا یہ آبزرویشن ہے کہ انہوں نے بیک آؤٹ کر لیا، وہ واپس چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمان ہونا نہیں ہے، یہ کیا ہے، ہمیں کیا پتا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنی تربیت کرنی پڑے گی، ٹریننگ کرنی پڑے گی. پیورلی وہ احکامات جو اللہ اور اس کے حبیب کی طرف سے ہیں، مستند ہیں، میجر جو مسائل ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، اس کے اوپر بس بات کریں، فرائض کے اوپر بات کریں کہ فرض کیا ہے. اس میں وہ حدیث مبارکہ آپ کے لیے بڑی رہنما رہے گی کہ ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب حدیث جبریل تھی، پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. تو بیسک چیزیں ان کو بتائی جائیں، پھر وہ راضی ہیں، ایگری ہیں، تو پھر آپ ان کی ٹریننگ اور تربیت شروع کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ان کو تھوڑا سا خاکہ جس کو کہتے ہیں نا آؤٹ لائن، وہ بتا دیجئے، پھر ان کو چوز کرنے دیجئے، ان کو چوائس دیجئے کہ وہ تحمل کے ساتھ اس پہ غور و فکر کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا وہ اس دین کو قبول کرنے اور اس کی جو کہنا چاہیے تعلیمات ہیں ان کو ماننے کے لیے آیا تیار بھی ہیں یا نہیں. یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بالکل ایسی سچویشن ہوئی. بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا مگر ان کے خاندان، عزیز، رشتہ دار، قبیلے اور ان تمام کے اندیشوں کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، ان کی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر نہیں کیا. تو یقینی طور پر یہ آج بھی کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے، ایسی سچویشن میں ہے جہاں وہ اسلام قبول تو کرنا چاہتا ہے لیکن برملا اس کا اعتراف نہیں کر سکتا، تو پھر بھی اس کا ایمان، اس کا اسلام معتبر ہی ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تمہارا کیا ایمان ہے، اب بم باندھ کر لیٹ جاؤ ٹینکوں کے آگے اگر تم مسلمان ہو گئے ہو تو. یہ کوئی کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ ظاہر کرنے میں ابھی فی الحال بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ اپنے ایمان کو اپنے تک رکھ سکتا ہے. اور ایسی ہزاروں مثالیں ہمیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتی ہیں. کئی سال انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار لوگوں پر نہیں کیا، پھر جب وقت آیا، جب اسلامک اسٹیٹ بن گئی تو پھر کھل کر برملا اعتراف بھی کیا اور اسلام کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی جب موقع آیا. تو یہ بھی وہ والا مسئلہ ہے جس سے بد نصیبی سے، چونکہ میں نے عرض کی کہ میں اس پروسیس سے خود گزری ہوں پریکٹیکلی، ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم خود ہی دین کو نہیں سمجھتے تو ہم کسی دوسرے کو کیا سمجھائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھر وہی دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گریجولی لوگوں کو دین کی دعوت دی گئی. شراب کے لوگ عادی تھے، ایک دم سے نہیں کہا گیا کہ اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے شراب تم پر حرام ہو گئی، ویری نیکسٹ ڈے یہ نہیں کہا گیا. غلاموں کی تجارت ان کا
ایک اکانومی اس کے اوپر بیس تھی. نہیں کہا گیا کہ غلاموں کو چھوڑ دو، یہ حرام ہے غلام بنانا. گریجولی ہر معاملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کی تربیت اور ٹریننگ کی گئی، اور پھر ان کو جب وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کو ساتھ ساتھ بتایا جاتا رہا کہ کس چیز میں کیا فضیلت ہے، کس کا ثواب کیا ہے، کس کا گناہ کیا ہے. اس کا ثواب زیادہ ہے اور اس میں جو ہے گناہ زیادہ ہے، ثواب کم ہے. یہ تمام چیزیں لاجیکلی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ والی بات تھی. حکمت سے بلائیں، نرمی سے بلائیں، پیاری نصیحت کریں. اب ماہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے. آج ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی روزے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اس نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں ہے، اس نے فاسٹ نہیں کیا. آپ اس کو کہتے ہیں بھئی اب تم مسلمان ہو گئے ہو، پورا مہینہ فاسٹ کرو. ایسے بھی کیسز ہوئے ہمارے سامنے کہ وہ بندہ مولانا صاحب نے اس کو کہا کہ نہیں 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 نہیں، پھر تو تمہارا کوئی ایمان ہی نہیں ہے، تم تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. بھاگ گیا بیچارہ. اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ ہماری بد نصیبی تھی کہ ہم دین کو نہ سمجھ سکے اور نہ سمجھا سکے. تو جب کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، ہمارے آپ کے لیے مسائل الگ ہیں. ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہمارے آباء و اجداد بھی مسلمان تھے، لیکن جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے اس کا انوائرمنٹ، اس کی تربیت، اس کا ماحول بالکل مختلف تھا. آپ نے اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، تو اس کو آپ نے آہستہ آہستہ اس طرف لانا ہے. ایسی پابندیاں مت لگائیں کہ وہ کہے کہ جی معذرت چاہتا ہوں، یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. وہ کنونس ہے، وہ خواہش مند ہے، اس کو ویلکم کیجئے اور آہستہ آہستہ اس کو بتاتے جائیے. اس وقت یہ اس کا حل مجھ سے جب آ کر پوچھا گیا تھا تو میں نے کہا تھا آپ فدیہ ادا کریں. سو فار کہ یہ چیز تھی، قضا کی نیت بھی کر سکتے تھے، لیکن چونکہ ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بیمار تھے نہ مسافر تھے، مگر ہم نے کہا فدیہ ادا کریں. آہستہ آہستہ پریکٹس کر لیں، ایک دن پہلے ایک دن روزہ رکھنے کی کوشش کر لیں. اللہ نہ کرے بھائی نہیں رکھ سکے تو چلو کوئی بات نہیں، فدیہ ادا کر دینا. نیکسٹ ایئر وہ ماشاءاللہ آج ان میں سے ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ جمعرات اور مطلب پیر اور جمعرات کا روزہ بھی نہیں چھوڑتے. مگر اس وقت اگر میں ان سے کہتی کہ کل سے ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے، 30 روزے پورے رکھنے، تو بہت ممکن تھا کہ وہی جیسے کئی لوگ بھاگ گئے وہ بھی گھبرا جاتے. تو یہ یاد رکھیے کہ شروع میں ان کو تھوڑی آسانیاں دیں، ریلیف دیں، گریجولی ان کو دین کی طرف لائیں، ان کے دل میں ایمان کو، یعنی ہم اپنے عمل کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے عمل سے وہ سیکھیں گے. اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، بہتر بنائیں، تو انشاءاللہ انہیں انسپریشن ملتی ہے اور پھر وہ بھی حق کے راستے کو چن لیتے ہیں اور وہ پھر اس کے اوپر قائم رہتے ہیں.